الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روایتوں میں آیا ہے، ایک جگہ پر درود پاک کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، ایک شخص اس محفل سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ درود پاک کے فضائل بیان کیے جا رہے، اس نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ جب اس نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا تو اس کا دیکھا پوری محفل والوں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اور یہی سبب بنا درود پاک پڑھنے کا کہ محفل والوں کی اور اس بلند آواز سے درود پاک پڑھنے والے کی مغفرت کر دی گئی۔ تو جب بھی نماز کے لیے آئے یا محفل میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معاملہ ہو تو بلند آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رمضان الکریم اپنی برکتیں لٹاتا ہوا ہمارے درمیان موجود ہے، رحمتوں کی چھما چھم بارش جاری ہے، لمحہ لمحہ برکتوں والا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ روزے رکھ کر اور ساتھ ساتھ خوش دلی کے ساتھ 20 رکعت تراویح بھی پڑھ رہے، سحری و افطار کی برکتیں لوٹ رہے، رمضان کی بہاریں حاصل کر رہے، اور انتہائی محروم ہے وہ لوگ جو کہ نہ تراویح پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں، نہ ہی یہ بخشش والے مہینے سے فائدہ اٹھا کر اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتے رہی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ یعنی وہ کس طرح ذلیل و رسوا ہوں گے کہ ماہ رمضان کا کون سا وہ حق ادا نہیں کریں گے؟ فرمایا اس میں ان کا حرام کام کرنا، یعنی رمضان کریم میں حرام کام کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے۔ آج غفلت کا معاملہ ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ عموماً ماہ رمضان نیکیوں کے لیے آتا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں میں اضافہ کر کر متقی اور پرہیزگار بن جائے، لیکن ماہ رمضان یوں تو آتا اسی لیے کہ بندہ متقی نیک و پرہیزگار بنے، لیکن ہم نے اپنا روٹین کچھ اور بنا رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک راستہ عطا فرمائے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بنیں۔ 3 رمضان مبارک گزرا، 3 رمضان مبارک یہ جو گزرا اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی، پیاری پیاری بیٹی سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عرس مبارک گزرا ہے، لہٰذا کچھ ان کے متعلق آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابیہ ہے، اور آپ جو ہے والد مصطفیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کنیز تھی۔ پھر آپ کے وصال یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد بطور وراثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف میں حضرت ام ایمن نے خوب خدمت کی سعادت حاصل کی، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ ام ایمن میری دوسری ماں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کے ذریعے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی فضیلت کو سمجھے، اور انہوں نے جو واقعہ بتایا ہے اس کی فضیلت کو سمجھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سخت گرمی کے دن تھے اور رمضان مبارک تھا۔
دوپہر کا وقت تھا، میں خاتون جنت کے گھر گئی، دروازہ بند تھا اور اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس دور میں لوگ ہاتھ سے چکیاں چلا کر جو ہے آٹا پیسا کرتے تھے۔ اب چونکہ چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب گھر کے اندر کوئی موجود ہے، اور چکی چل رہی ہے تو سیدہ ہی چکی چلا رہی ہوں گی۔ تو آپ نے جب دروازے کے آگے بڑھی تو دروازوں کے جھروکوں سے آپ کو یہ نظر آیا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے یہ آرام فرما ہے، آپ آرام کر رہی ہے، اور چکی جو ہے یہ خود بخود چل رہی ہے۔ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جھولے میں موجود ہے، ان کا جھولا بھی ہل رہا ہے۔ جب آپ نے یہ تعجب خیز واقعہ دیکھا تو آپ بڑی حیران ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ آپ نے سنایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ایمن، سخت گرمی ہے، سخت گرمی ہے، رمضان ہے، فاطمہ نے روزہ رکھا ہے، اللہ پاک نے فاطمہ پہ نیند غالب کر دی تاکہ کچھ دیر وہ آرام کر لے اور انہیں گرمی کی شدت محسوس نہ ہو، اور فرشتوں کو بھیج دیا جو چکی چلا رہے ہیں اور حسنین کریمین کو جھولا دے رہے ہیں۔ یہ شان ہے ان کے گھرانے کی، یہ شان ہے سید زادوں کی، یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، کہ جب انہیں آرام کرنا ہوتا تو ان کے کام کے لیے فرشتے تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ سوچئے سخت گرمی کا موسم ہے، اور وہ بھی گرمی ممبئی کی گرمی نہیں ہے، عرب شریف کی گرمی ہے۔ عرب شریف کی گرمی جس نے دیکھی، جس نے صحیح ہوگی اسے پتہ ہوگا کہ وہاں کا ٹیمپریچر کتنا ہائی ہوتا ہے۔ اور ابھی تو وہاں پہ سہولت بھی ہو چکی ہے، ہر جگہ اے سی کا معاملہ ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے کا معاملہ میں بتا رہا ہوں کہ وہاں تو اے سی نہیں ہوگی، ایسے ٹھنڈے روم نہیں ہوں گے۔ اس گرمی میں سیدہ کائنات نے روزہ رکھا ہے، اس گرمی میں آپ نے روزہ رکھا۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج ہوا کرتا تھا کہ وہ گرمیوں کے روزے کو پسند کیا کرتے تھے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں گرمیوں کے مہینے میں روزہ رکھوں۔ گرمیوں کے مہینے میں آپ روزہ رکھنے کو پسند کرتے، اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم سہولت پسند ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے گرمیوں کے روزے رکھ تو لیتے ہیں، لیکن وہ ان کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ سہولت مل جاتی، کہیں میں نماز کے لیے جاتا تو اے سی والی جگہ مجھے مل جاتی، پنکھا میرے سر کے نیچے ہوتا، باہر مجھے جگہ مل گئی، ابھی گرمی میں نماز پڑھنا پڑ رہا ہے۔ سہولت پسند انسان جیسی جیسی ترقی کر رہا ہے سہولت پسند ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو صحابہ تھے وہ سہولت پسند نہیں تھے، وہ نیکیوں کو دیکھا کرتے تھے کہ کہاں پر کتنی نیکیاں زیادہ مل رہی ہے۔ انہی میں سے ایک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے۔ سیدہ کائنات کا مختصر میں آپ کو تعارف بتاتا ہوں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ اعلان نبوت کے پہلے سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، اور ایک قول کے مطابق آپ کی ولادت با سعادت اعلان نبوت کے 5 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ یہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک میری بیٹی کا نام فاطمہ اللہ پاک نے رکھا، اور اللہ پاک نے رکھا اس لیے رکھا کہ اللہ پاک نے اسے جہنم سے دور کر دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کا نام فاطمہ اللہ پاک نے رکھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے دور کر دیا۔ یہ نسل کریموں کی لجپار گھرانہ ہے۔ بطول اور زہرا یہ آپ کے مشہور القاب ہے۔ اس بطول اور زہرا کا مطلب ہی سمجھیے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھلگ رہا کرتی تھی، دنیا سے الگ تھلگ رہا کرتی تھی، اسی لیے آپ کا لقب بطول ہوا۔ اور ایک اور مقام پہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ جنت کی کلی تھی، آپ جو ہے جنت کی کلی تھی۔ عموماً عورتوں کو جو معاملات ہوتے ہیں، جو معاملات آتے ہیں ان کو، جن معاملات میں وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، ان معاملات سے سیدہ کائنات پاک تھی۔ آپ سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسے سونگا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو زہرا یعنی جنت کی کلی بھی کہا جاتا ہے۔ سیدہ کائنات کے فضائل تو بے شمار ہے۔
کئی کتابیں آپ کے فضائل پہ لکھی جا چکی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے بری لگے مجھے بھی بری لگتی ہے، اور جو اسے تکلیف دے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ 2 سنہ ہجری میں حضرت خاتون جنت کا نکاح مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور اسی سال ذوالحج کو جو ہے آپ کی رخصتی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ ان کے نام سماعت فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام ہیں حسن، حسین، محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور بیٹیوں کے مبارک نام ہیں زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ظاہری، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ظاہری ہوا اس کے 6 مہینے بعد آپ کا وصال ظاہری ہوا، اور اس کی ڈیٹ یہ تھی 3 رمضان مبارک 11 ہجری۔ آپ کا مزار پاک یہ جنت البقیع میں موجود ہے۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو۔ آپ کے یوں تو کئی اوصاف بیان کیے جا سکتے، لیکن وقت قلیل ہے، تو میں آپ کے 2 ایسے اوصاف آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جو 2 اوصاف ایسے کمال کے ہیں کہ آپ سنیں گے تو دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ نمبر 1 فقر، اور نمبر 2 جذبہ خیر خواہی۔ سیدہ کائنات، اب یوں تو دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں پہ فقر کہا جاتا ہے فقیری کو، غربت کو، مفلسی کو۔ اگر فقر کہا جائے تو لوگ بولیں گے غریبی ہے، مفلسی ہے۔ نہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے معنی میں فقر کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ تو بے ادبی کے معنی میں آئیں گے۔ اس لحاظ سے تو سیدہ کائنات سے بڑھ کر امیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مالک جنت، صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے، جنت کی مالکہ ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے آج بھی زمانہ پنجرے پاک کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اصل میں فقر جو ہے یہ صوفیاء کرام کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کا معنی ہے ما سوا اللہ، یعنی اللہ پاک کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا، یعنی جو اللہ پاک نے دیا، اللہ پاک نے جتنا دیا اتنے میں خوش رہنا، لوگوں سے ملنے والی چیزوں سے بے نیاز ہو جانا، اس کو کہتے ہیں فقر۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر کیا ہے، سنیے، اگر کسی کو دنیا میں دولت مل جائے اور وہ دولت وہ صبح سے لے کر شام تک مکمل تقسیم کر دے، یعنی ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھے، لیکن جیسے ہی اس نے دولت ختم کیا اس کے دل میں خیال آیا کاش تھوڑا پیسہ رکھ لیتا، کاش تھوڑا پیسہ رکھ لیتا، تو ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص سچا فقیر نہیں ہے، یعنی اس کے دل میں پیسے کا خیال آیا اس لیے سچا فقیر نہیں ہے۔ سچا فقیر تو وہ ہے کہ سب کچھ راہ خدا میں لٹانے کے بعد بھی اس کے دل میں دنیا کا خیال نہ آئے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ یہی ہوا کرتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ سیدہ کائنات کے بڑے شہزادے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کے محراب، یعنی گھر میں ایسی جگہ جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے اسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ نماز پڑھا کرتی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جایا کرتا۔ اب کئی لوگ بولتے اتنی لمبی نماز کیسے پڑھیں گے، پوری رات نماز پڑھ لیتی تھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا کیا کرتی تھی اللہ پاک ایک رات ایسی بنا کہ تیری بندی خوب تیری عبادت کر سکے، جی بھر کے تیری عبادت کر سکے۔ آپ بولیں گے یار سردیوں کی رات اتنی بڑی بڑی رہتی ہے، ہم 10 رکعت پڑھتے 20 رکعت پڑھتے تھک جاتے، سیدہ کائنات کیسے پوری رات نماز پڑھ لیا کرتی تھی؟ تو سوچنے کا مقام ہے آدمی کا جس چیز میں انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے نا، جس چیز میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے اس چیز کو کرنے میں اس کو وقت کا خیال نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے آج کل کے نوجوانوں کو ہی دیکھ لیجئے کہ اگر ان کے ہاتھ میں موبائل فون ہو، نیٹ کا ریچارج کیا ہوا ہو اور سوشل میڈیا پہ ان کا اکاؤنٹ ہو، تو جب رات کے 12 بجتے ہیں اور ان کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ کھلتا ہے اور جب اسکرولنگ چالو ہوتی ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کب فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ آج پھر ان لوگ خود بولتے ہیں ارے پتہ نہیں چلا 12 سے 5 کب بج گیا، 12 سے 6 کب بج گیا۔ بھائی پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کا انٹرسٹ اس میں زیادہ ہے۔ اگر بندہ اپنا دلچسپی اپنا انٹرسٹ جو ہے عبادت میں زیادہ لے تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کب گزرا، اس نے کتنی عبادتیں کر گئی۔ یہ صحابہ کرام کا جو ہے معمول ہوا کرتا تھا۔
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھتی تھی، اور امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ والدہ محترمہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی، مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت دعائیں کرتی، مگر اپنے حق کے لیے کچھ نہ مانگتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا امی جان کیا سبب ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی؟ فرمایا بیٹا پہلے پڑوس کا حق ہے، پہلے پڑوس پھر گھر، یعنی پہلے اپنے پڑوس کا حق ہے پھر گھر کا حق ہے۔ کیا پیارا مدنی پھول آپ کو اس سے مل رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ اگر اپنے ہاں اپنے لیے مانگنا تو دور کی بات ہے، اگر اپنے دل میں ہی سوچ لیتی کہ مجھے یہ مل جائے تو اللہ پاک انہیں اس سے زیادہ عطا فرما دیتا۔ یہ خاتون جنت کا مرتبہ تھا، لیکن آپ اپنے لیے کچھ نہ مانگتی، جو مانگتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے مانگا کرتی۔ کہ ایک بڑا واقعہ مشہور واقعہ ہے، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کی جو دعوت کی، تو جتنا قدم پیارے آقا چل کر آپ کے گھر کے پاس گئے، عثمان غنی وہ قدم گنتے گئے، اور جب آپ کے گھر پر آپ پہنچ گئے، دعوت ہو گئی، تو جتنے قدم آپ اپنے گھر سے عثمان غنی کے گھر پہ چل کے گئے تھے، عثمان غنی نے اتنے غلام آزاد فرمائے۔ یہ عثمان غنی کا خاصہ تھا، لیکن اسی طرح کی دعوت، بلکہ اس سے اعلیٰ دعوت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم چل کے آئے اتنے نہیں، بلکہ جب آپ کی دعوت کی گئی خاتون جنت کے گھر پر، تو خاتون جنت کے گھر کا معاملہ یہ تھا کہ گھر میں راشن نہیں، گھر میں کھانے پکانے کا معاملہ کچھ بھی نہیں موجود، پھر بھی رسول پاک کی دعوت کی، مصلی پہ بیٹھی ہے، دعا کی کہ دیکھ یہ اللہ پاک تیری بندی نے تیرے رسول کی دعوت کی ہے اور تیرے حضور حاضر ہے، میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے، تو جانتا ہے، اب میری لاج تیرے حضور تیرے دست قدرت میں۔ جب یہ دعا کرنا تھا، خالی ہانڈی موجود ہے، جنتی کھانا آ جاتا ہے، جنتی کھانا آتا ہے، صحابہ کرام جنتی کھانا تناول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی دعا کرتی ہے، اور آپ کی دعا کے عوض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا جو ہے دعا کا معاملہ ہے۔ اسی لیے آپ جو جتنی دعا کرتی تھی وہ اپنے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا کرتی تھی۔ اللہ پاک آپ کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ کم از کم آپ دعا تو مانگا کرتی تھی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دعا ہی نہیں مانگتے۔ دعا یہ عبادت ہے، اور عبادت بندے کو کرنی چاہیے۔ اب بندہ کتنی مشکلات میں رہتا ہے، بندہ دعا نہیں کرتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، ادھر سناتا ہے ادھر بولتا ہے ارے مانگو۔ میں تو عرض کرتا ہوں اللہ رب العزت سے مانگو، اللہ رب العزت دے گا، بندہ مانگتا ہی نہیں ہے۔ سب جگہ سے ذکر کر لیا، سب لوگوں سے ذکر کر لیا، کبھی اپنے رب کے حضور بیٹھ کر آرام سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر، کوئی نہ ہو، آپ ہو اور آپ کا رب ہو، اور اس حضور حاضر ہو کر ہاتھ اٹھا کر رو کر اپنی پریشانی تو بیان کرے کبھی اللہ پاک کے حضور، پھر دیکھیں آپ کا حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ آج دنیا والوں کے سامنے ہم رو رہے، لیکن اللہ پاک کے حضور ہم رو نہیں رہے، اللہ پاک کے حضور ہم دعا نہیں کر رہے، اور یہی معاملہ ہے کہ ہماری مشکلیں حل نہیں ہوتی، یہی معاملہ ہے کہ ہمارے تمام مسائل حل نہیں ہوتے۔ اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر ہم رو کر دعا تو کریں۔ سیدہ کائنات دعا کرتی ہے، صحابہ دعا کرتے، دیگر اولیاء اللہ دعا کرتے، لیکن آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے کہ جو دعا نہیں کرتا ہے۔ نماز بھی ہوتی ہے، اگر نماز کی پہلی دعا ہو گئی تو اگر امام صاحب نے لمبی دعا کرا دی تو ہوتا یہ کہ امام صاحب نے آج بڑی لمبی دعا کرا دی، یار مجھے جانا تھا، ارے بھائی دعا تو کرا دی، کیا پتہ اس میں سے کوئی الفاظ کوئی لفظ قبول ہو جائے اپنے حق میں، بڑی بات ہو جائے گی۔ دعائے ثانی میں تو مسجدیں خالی ہو جایا کرتی ہے۔ دعا کا عالم یہ ہے، دعا مطلب لوگ انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور حدیث پاک میں تو کہا گیا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور مومن نے اپنا ہتھیار چھوڑ دیا ہے، مومن نے اپنا ہتھیار دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا، تو کہاں سے وہ کامیاب ہوگا، کہاں سے وہ دنیا میں کامیاب ہوگا؟ مومن اپنا ہتھیار ہی چھوڑ کے رکھا ہے، دعا ہی نہیں مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن دعا نہیں مانگتا ہے۔ تو اے عاشقان رسول، رمضان کے مبارک ایام جاری و ساری ہے، میری آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ جتنی عبادت کر رہے فبیہا، عبادت کرے، خوب عبادت کرے، لیکن اللہ پاک کے حضور دعا بھی کرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد سحری اور افطار کے وقت کیا جاتا ہے۔ بندہ سحری اور افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا تو کرے، اے اللہ پاک میں تیرا بندہ، میرے اتنے گناہ، میں تیرے حضور حاضر ہوں، میں مجرم ہوں، اے اللہ پاک تو مجھے بخش دے۔
بندہ دعا تو کرے، دعا ہی نہیں کرتے. سحری کھا رہے، سحری کھانے کے بعد تھوڑا لیٹ گئے، لیٹ کے پھر نماز پڑھے، پھر واپس چلے گئے اپنے کام دھندے پر. افطار کے وقت آئے، دیکھے ادھر ادھر ہو رہا ہے، گھڑی میں دیکھے ابھی تک وقت ہو گیا، امام صاحب نے اذان نہیں دی ہے، جیسی اذان دی افطار کرے چلے گئے. بندہ دعا ہی نہیں کر رہا ہے. اب دعا نہ کرے تو پھر کیسے مشکلات حل ہو؟ تو میری آپ سے یہی التجا ہے کہ دعائیں کیا کریں. اس بات پہ اپنے بیان کو میں اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعے سے ہمیں بہت ساری چیز سیکھنے کو ملی. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کے حضور. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا خاصہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اپنے لیے نہیں کیا کرتی تھی. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی کریں اور دنیا والوں کے لیے بھی کریں.